بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری و حاجت روائی کے لیے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مصیبت زدہ یا مظلوم مدد کا منتظر تو نہیں۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مدنی دورے میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اچانک ایک آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں میں ٹکرائی۔ بظاہر وہ کھسر پھسر ہی تھی، مگر ماحول کی خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ کچھ وقفے کے بعد لڑکی کی آواز سنائی دی، امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت امیر المومنین اور اعلان کرنے والے تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ مگر بیٹی صاف انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، اللہ عز و جل کی قسم، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت گزاری کروں اور تنہائی میں نافرمانی۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کی گفتگو سن کر مجھ سے فرمایا، اسلم، اس مکان کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اس مکان کے مکینوں رہنے والوں کی معلومات کے لیے بھیجا۔ میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ اپنی کنواری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر اپنی کارکردگی پیش کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا عبد الرحمن رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں۔ لیکن تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر اپنے شہزادے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ شادی خانہ آبادی ہو گئی۔ اللہ عز و جل کے کرم سے ان کے یہاں ایک خوش قسمت بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بطن سے عمر ثانی یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی ولادت ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ دودھ میں پانی ملانے سے انکار کرنے والی خوش نصیب مبلغہ کو اس نیکی کا کیسا عمدہ صلہ ملا کہ ایک طرف امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو اور دوسری جانب عمر ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رشتہ طے کرتے وقت کیا دیکھنا چاہیے؟ اس سچی حکایت سے ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ جب بھی رشتہ کیا جائے تو تقوی و پرہیزگاری کو ترجیح دی جائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 حسن و جمال اور نمبر 4 دین۔ پھر فرمایا تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو، بخاری۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکی والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مالدار کی بیٹی گھر میں آئے تاکہ ہمارے بیٹے کے سارے ارمان نکلیں، اس قدر جہیز ملے کہ گھر بھر جائے۔ بلکہ اب تو ہاتھ جھاڑ کر منہ پھاڑ کر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جہیز میں فلاں فلاں چیز دو گے تو شادی ہوگی۔ ادھر لڑکی والوں کے سامنے اگر کسی نیک و پرہیزگار اسلامی بھائی کا رشتہ پیش کیا جائے تو بسا اوقات صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ باریش ہے، یعنی داڑھی والا ہے اور سنتوں کا عامل ہے، جبکہ اس کے برعکس ایسے نوجوان کے رشتے کو ترجیح دی جاتی ہے اور خوشی محسوس کی جاتی ہے جو مالدار ہو، چاہے وہ اپنے برے اعمال سے اللہ رب العزت کو ناراض کر کے جہنم میں جانے کا سامان کر رہا ہو۔ اس کی صحبت ان کی بیٹی کو بھی خوف خدا عز و جل سے بے نیاز اور اس کی عبادت سے غافل کر سکتی ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور ان کا نکاح اسلامی طریقے کے مطابق اچھی جگہ کریں جہاں ان کو اچھی صحبت ملے اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ حکایت سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا سخت گناہ کا کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ خود بھی عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ
دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔